اب یہ بتائیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، میں نے تھوڑا سا آپ کو جھلکی دکھائی ہے گراؤنڈ ریالٹی کی. حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن دوست بھائی وزراء ایک جگہ پر موجود ہیں، اس کے باوجود حالات میں بہتری جو ہے وہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب حکومت نے موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ جو موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا اور زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ایک انتہائی اہم موضوع تھا اس کا اپنے پروگرام میں آپ نے انتخاب کیا، اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ پاکستان میں جہاں بھی جب بھی کوئی اس طرح کی قدرتی آفات ہوتی ہیں، کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے، تو آپ پہنچتے ہیں. اور سیلاب زدہ علاقوں کا بھی جس طرح آپ نے جگہ جگہ جا کے ان کی کوریج کی اور اپنے چینل کے ذریعے آگاہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے ہر صوبے کے لیے کہ کس کس جگہ کیا صورتحال ہے. یقینی طور پہ ہر صوبہ اپنی انتظامی معلومات بھی رکھتا ہے، لیکن آپ کی کنٹریبیوشن ہے جو اپریشیبل ہے. سب سے پہلے میں اس سچویشن کی بات کروں گا جو آپ نے ابھی دکھائی ہے، اپنے کلپ دکھایا ہے عمران چوئی صاحب کا، اور اس کے بعد جو کلائمیٹک ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی کی کل بات کی گئی اس کی تفصیلات اور جزیات کیا ہیں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک اسٹرگلنگ کنٹری ہیں، ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. ہم کوئی اس وقت جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہیں. جو دنیا کے بہترین ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی جب قدرتی آفات آتی ہیں تو 100% ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، وہاں پہ بھی نقصانات ہوتے ہیں. کوشش ہر ممکن کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچت ہو ہماری. وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، وہ سونامی ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ جاپان میں ہو، وہ دنیا کی کسی ملک میں ہو. اور اس کے بعد سیکنڈ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریہیبلیٹیشن کیسے کرنی ہے اور لوگوں کو وہاں پہ دوبارہ آباد کیسے کرنا ہے اور نقصانات کا آپ نے جائزہ کیسے لینا ہے. اس وقت جو آپ نے صورتحال بتائی، آپ نے خود بتایا کہ 2 وزراء ہمارے وہاں پہ موجود ہیں انتظامیہ کی مدد کے ساتھ، جو ہماری وہاں پہ 1122 ہے اس کی مدد سے، پی ڈی ایم اے کی ٹیمز کی مدد سے، این ڈی ایم اے کی ٹیمز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، ان کی مدد سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں ہر اس جگہ پہ پہنچا جا سکے کہ جہاں پہ مدد کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں ہر دن آپ کو وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور پرائم منسٹر بھی آپ نے دیکھا کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ دیگر صوبوں میں بھی جا کے صورتحال کا جائزہ لیا، اور ہر ممکن کوشش جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے وہ بھی پوری فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کے جوان ہیں، افسران ہیں، جس طرح وہ مدد کر رہے ہیں کشتیوں کے ذریعے فزیکلی لوگوں کے پاس پہنچنا، راشن پہنچانا، ان کو ریسکیو کرنا، ہیلی کاپٹرز استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تمام وہ وسائل ہیں جو کہ گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے کہ اپنے لوگوں کی مدد کی جا سکے. قطع تعلق ان کا تعلق کس علاقے سے ہے، کس صوبے سے ہے، وہ پاکستانی ہے، اور جہاں پہ بھی متاثرہ لوگ ہیں وہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خدمت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے پہنچیں. دوسری بات جو آپ نے کی جی کلائمیٹک ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی، دیکھیں کل صبح 10:30 بجے وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس میں سب سے پہلے تو میجر عدنان شہید کی نماز جنازہ میں ایک دن پہلے شرکت کی تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. ان کی فیملی کی جو جرأت اور عظمت ہے اس میں گفتگو کی، جو کہ ظاہر پوری قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عزم اور حوصلے کا ایک وہ مینار ہے. ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پھر سیلاب کی صورتحال پہ بات ہوئی، اور کابینہ میں موجود تمام ممبران نے اپنے اپنے علاقوں کے حوالے سے جن جن کے علاقے متاثر تھے اس پہ گفتگو ہوئی. پرائم منسٹر صاحب نے جو ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن پوری موجود تھی اس پہ بات ہوئی. تو یہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ملک میں اس وقت تمام باقی پرائورٹیز جو ظاہر معاملات چل رہے ہیں انہیں چھوڑ کے 2 چیزوں کے اوپر فوکس کریں. ایک سیلاب سے جو ہماری ایگریکلچر متاثر ہو رہی ہے، امدادی کام تو چل ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اگلے سال بارشیں مزید 20 سے 25% زیادہ ہوں تو سیلاب یقیناً آنے کا خدشہ جو ہے اس سے زیادہ ہے. تو جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں، انہیں کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مزید یا زیادہ نقصان سے بچائیں. اس کے لیے یہ دونوں ایمرجنسیز کا نفاذ کیا گیا. اب ہمارے مطمع نظر کیا ہے؟ ایگریکلچر ایمرجنسی مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت سیلاب سے پورے ملک میں بالخصوص پنجاب کا علاقہ چونکہ زیادہ متاثر ہے، جو فصلیں اس وقت کھڑی ہیں اس میں چاول ہے، اس میں آپ کی گنا ہے، اس میں آپ کی کپاس ہے، انہیں کتنا نقصان پہنچا ہے اور کسانوں کو اور اس فصل کی کمی کو کیسے ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے. پلس ابھی جو ہے گندم کی جو بیجائی ہے وہ چند ہفتوں بعد ہے. کیا ہم ان چند ہفتوں میں ان علاقوں کو اس قابل کر سکیں گے کہ یہاں پہ گندم کی بیجائی پراپر ہو سکے؟ اگر لیٹ ہوگی اگلے سال غذائی قلت کا اندیشہ ہے.
اور اس کے ساتھ کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ کلائمیٹ منسٹر نے بھی وہاں پہ اپنی مختصر پریزنٹیشن دی اور انہیں ٹاسک دیا گیا کہ 15 دنوں میں مکمل آپ نے اپنا وے فارورڈ بتانا ہے اگلے پورے سال کا. تو اس میں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں چونکہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں، لہٰذا صوبوں کے ساتھ ہی اس ایمرجنسی کا نقصانات کا اندازہ لگانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ممکن ہو سکے گا، اور صوبوں کو آن بورڈ لیں گے ہم، اور توقع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ چاروں چیف منسٹرز کی بہت جلد میٹنگ کال ہوگی، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، اور یہ ہمارا ملک ہے، اس کے لیے کام کرنا اور ان چیلنجز سے نمٹنا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہم ادا کر رہے ہیں اور ٹاپ پرائرٹی کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی عامر ڈوگر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے پاکستان میں، موسمیاتی ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو اس صورتحال میں جو حکومت اور اپوزیشن ہے ان کو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ملتان اور جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے، آپ کا شکر گزار ہوں اہلیان جنوبی پنجاب کی جانب سے کہ آپ وہاں گئے، گراؤنڈ پر جا کر آپ نے چیزوں کو دیکھا، اور آپ کے بروقت ایکشن لینے سے آج جلال پور پیروالا میں کافی چیزیں بہتر ہوئیں. وہ صرف آپ اگر نہ جاتے، ایکشن نہ لیتے، تو وہاں تو ایمرجنسی کی صورتحال جلال پور پیروالا میں پچھلے 7 8 9 دنوں سے تھی. پچھلے 4 دن سے کشتیاں ہی نہیں تھیں، اور پرائیویٹ کشتیاں والوں نے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر الٹا یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو جلال پور پیروالا اور اس کے علاوہ بھی میر صاحب، میں اب جلال پور کی طرف بعد میں آتا ہوں. آپ نے ہمیشہ، ہم نے زلزلہ میں بھی آپ کو دیکھا، 2010 کے سیلاب میں بھی دیکھا، پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے سب سے پہلے پہنچتے ہیں. ہم اس پر آپ کے خراج شکر گزار بھی ہیں، اور اہلیان ملتان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سر، جلال پور پیروالا کا جو واقعہ ہے یہ پیورلی غفلت ہے، انتظامی نااہلی ہے، اور بہت بڑی سنگین غفلت ہے کہ پانی سر کہاں سے چلتا ہے؟ سیالکوٹ سے. کتنے ڈیم کراس کرتا ہے؟ قادر آباد، خان کی، تریمو، سندنائی، ہیڈ محمد والا. سندنائی پہ آ کے راوی اور چناب اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. ہیڈ محمد والا شگاف بریچ کرنا ہے نہیں کرنا، 7 دن سے ہی بحث ہو رہی ہے، صبح کر دیں گے، بعد میں کر دیں گے. شیر شاہ، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ کے جو بریجز ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جی بالکل بالکل. مجھے اب اس کے بعد آگے آگے جلال پور پیروالا، ہاں، وہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. آپ کی بات کا میں جواب اس طرح سے یوں دے رہا ہوں کہ اب جلال پور پیروالا میں جو پسماندہ علاقہ ہے، ریموٹ تحصیل ہے ملتان ضلع کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایونچولی پانی جا کے وہاں پھیلنا ہے. آپ 8 9 10 دنوں سے سوئے ہوئے تھے. آپ نے وہ بروقت انتظامات کیوں نہیں کیے؟ میں یہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں کام جو ہو رہا ہے، جو اچھا کام ہو رہا ہے، جو راستے میں جو مینجمنٹ کی پانی کی اس کو ڈسپرس کیا، وہ ایک الگ بات ہے کہ جھنگ کو بچانے کے لیے پھر آپ نے وہاں 2 3 بند توڑے، جس سے ہزاروں ایکڑ رقبہ اور سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے. اسی طرح ملتان آگے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا. یہاں آ کر آپ کے پاس نہ کشتی ہے، نہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے انتظامیہ ہے، نہ آپ کے پٹواری ہیں، نہ مال ہے. 20 آپ کے ادارے ہیں، لیکن کم از کم 2 صوبائی وزیر تو وہاں موجود سر. ہیں. یہ کل گئے نا، جب اس کی انٹینسٹی بڑھی، جب پوری دنیا نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا. کریڈٹ گوز ٹو الیکٹرانک میڈیا، آپ لوگوں کا. اور وہاں جب شور شرابہ پڑا، وہ جلال پور پیروالا. سر یہ اس طرح تو حکومتیں اس عارضی ارینجمنٹ پہ تو نہیں چلتی نا. ٹھیک ہے، ایمرجنسی ہے ملک میں، سیلاب کی گھڑی ہے، ہم سب اکٹھے ہیں ساتھ. آپ واقعی اکٹھے ہیں سر، ہم مصیبت کے جو ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے سب اکٹھے ہیں. ہم تحریک انصاف بھی ہے، وہاں تمام فلائی تنظیمیں بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. لیکن آپ تو جناب کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کا نام ماننے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایمرجنسی لگا دی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے ایمرجنسی لگا دی، آپ نے زراعت پر زرعی ایمرجنسی لگا دی، آپ نے کلائمیٹ کی ایمرجنسی لگا دی. ٹھیک ہے بھائی، ہم نے تو 10 سال پہلے یہ بلین سونامی ٹری منصوبہ شروع کیا تھا. اس ٹائم تو کیا اڑاتے تھے آپ، مذاق اڑاتے تھے. آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا، آج آپ ایمرجنسیاں لگاتے ہیں. اگر آپ ڈے 1 سے ہی اس پہ کام کرتے، گلوبل وارمنگ کے چیلنجز پہ نمٹتے، دیکھتے، تو آج یہ
नौबत ना आती। आज भी सर वक्त ये है कि ये तो सैलाब गुजर जाएगा, फिर एक रिहेबिलिटेशन होगी, फिर डोनर्स आएंगे, फिर आपके स्कूल उठा के डोनर्स कोई नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है सर, ये तो इसी के इंतज़ार में रहते हैं ना सर। इस दफ़ा डोनर्स नहीं आएंगे। मेरी जो आखिरी बात है वो ये है कि आपको इसका एक कंक्रीट प्लान, कि 2092 का सैलाब आया, अगस्त में हमने देखा सबसे बड़ा सैलाब था, फिर 2010 में आया, फिर 15 में आया, फिर 25 में आया, फिर 22 में आया, 22 में आया और अब 25 में आया। तो आपको इसकी कंक्रीट प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक मास्टर प्लानिंग सारे सूबों के साथ बिठाकर, और जो इंक्रोचमेंट है आबी रास्तों में उसको रिमूव करना पड़ेगा ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, बगैर किसी सियासी दबाव में, वडेरों के, ज़मींदारों के, जागीरदारों के आए बगैर। और ऊपर पहाड़ों पे जो टिम्बर माफिया जो आपके दरख्त काट रहा है और जो 20, 30, 40 साल से काट रहे हैं, जिससे क्लाउड ब्रस्ट आ रहे हैं, उसको रोकना होगा। फिर ही हम इन तमाम चैलेंजेस के साथ। इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा होना सर अपोजिशन तो क्या सर, अब देखें ना, अब ये मुश्किल घड़ी है। मेरे भाई ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा कि हम बाकी मामला से देखिए, मैं जरा आपके लिए सिंपल कर दूं बात को। टिम्बर माफिया का ताल्लुक है पीटीआई के साथ जी, और लैंड माफिया का ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ। तो जब तक आप तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, ये जो माफियाज हैं आपकी, इनसे जान नहीं छूटेगी। छूटनी चाहिए सर। हमारी तो लड़ाई माफिया के खिलाफ है। हमने तो शुगर माफिया के खिलाफ भी जहाद किया, आप कहते हैं, तो टिम्बर माफिया के खिलाफ भी करते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इन्होंने अभी खुद कहा, वजीर साहब ने, कि उन्होंने कहा फोकस बाकी तरजीहात से हटकर प्रायोरिटी दे इन चीज़ों पे। भाई आपका तो फोकस ही 2 सालों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ डंडा उठाया हुआ है और पीटीआई को आपने तोड़ना है, क्रश करना है, हमें मारना है। आप तो कल तक अदालतों से हमें सजाएं दे रहे हैं जब सैलाब आया हुआ है। आज भी हम 8 महीने हो गए खान साहब की अलकादर केस में अपील नहीं लगती, सारा दिन हाई कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर शाम को आए हैं। आपका तो फोकस सिर्फ एक ही है कि किस तरह इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना, उसकी मकबूलियत को ख़त्म करना, वो आप कर नहीं पा रहे। अवाम को आप रिलीफ दे नहीं रहे। आगे जो चैलेंजेस हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं है। चलें, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो अभी तक बरकरार है जी, लेकिन उस मकबूलियत के बावजूद जो पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ, उसका फ़ायदा हुकूमत को नहीं हो रहा। सर वो लड़ाइयाँ तो सर हर जगह ही होती है ना, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना। लेकिन बात यह है कि आपको तो किसी जगह से भी, भाई आप सैलाब आ गया, कुछ दिन के लिए तो इस डंडे को साइड पे रख दो यार। हाँ, ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है। सैलाब आ गया, कुछ दिन के आप एक तरफ कहते हैं कि जी इस वो होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, सियासत नहीं होनी। आपने तो आज तक डंडा हमारे सर पे पकड़ा हुआ है। अभी 2 दिन पहले सर उस मुकदमे में लाहौर में फिर हमें सजाएं दी हैं। तोशा खाना 2 भी आपने 150 की स्पीड पे चलाया कि अलकादर से खान साहब ने इंशाल्लाह बरी होना, वहाँ सजा दे देंगे। आप तो कहीं रुक ही नहीं रहे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना मुल्क में ना मुआशी इस्तेकाम है, ना सियासी इस्तेकाम है। अब आपने ज़राई इमरजेंसी लगा दी तो क्या होगा? चलें, 2-250-1 रुपये ये बात बड़ी अहम है कि मौसमियाती इमरजेंसी भी लगा दी है, ज़राई इमरजेंसी भी लगा दी है, और साथ ही साथ मुल्क में दहशत गर्दी भी चल रही है, उसके ख़िलाफ़ भी लड़ना है। और ये तमाम जो मामलात हैं, दहशत गर्दी है, मौसमियाती इमरजेंसी है, ज़राई इमरजेंसी है, ये उसी वक्त इन चैलेंजेस का मुकाबला हो सकता है जब गवर्नमेंट और अपोजिशन इन मामलात पर इकट्ठी हो, जो कि वो इकट्ठे नहीं हैं।